الحمد لله الذي جعل السنة نورا والبدعة ظلما والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ناظرین کرام، ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم دین کو جذبات کے بجائے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جس نہایت اہم مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر محبت اور احترام پر مبنی نظر آتا ہے، لیکن جب اسے سنت کی میزان پر پرکھا جائے تو کئی سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ موضوع ہے قبروں پر پھول ڈالنا، کیا یہ سنت ہے یا بدعت؟ اور اس مسئلے کی تحقیق بالخصوص شاہ تراب الحق کے موقف کی روشنی میں ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ایک عمل کا نہیں بلکہ دین میں اضافے یا کمی کے خطرے سے متعلق ہے۔ اب میں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب سنت و بدعت سے متعلقہ عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم اس مسئلے کے اصولی تحقیق کی طرف آئیں گے۔ قبر پر پھول ڈالنا خلاف سنت ہے۔ سوال: اپنے عزیزوں کی قبر پر پانی ڈالنا، پھول ڈالنا، آٹا ڈالنا اور اگربتی جلانا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: دفن کے بعد پانی چھڑک دینا جائز ہے، پھول ڈالنا خلاف سنت ہے، آٹا ڈالنا محمل بات ہے اور اگربتی جلانا مکروہ و ممنوع ہے۔ قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کا موقف۔ گزشتہ جمعہ 12 دسمبر 1980 روزنامہ جنگ میں سوالات و جوابات کے کالم میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب محمد یوسف لدھیانوی صاحب نے قبروں پر پھول ڈالنے کو خلاف سنت قرار دیا ہے۔ بحیثیت ایک سنی مذہبی خیالات رکھنے کے پیش نظر ہمارا فرض ہے کہ ہم صحیح مسئلے کی نشاندہی کریں۔ واضح ہو کہ قبر پر پھول ڈالنا قطعی خلاف سنت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لی اور اس کو چیر کر دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی۔ مشکات شریف باب آداب الخلاف فصل اول۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں فرمایا کہ اس حدیث سے ایک جماعت نے دلیل پکڑی ہے کہ قبروں پر سبزی، پھول اور خوشبو ڈالنے کا جواز ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مزاروں پر تر پھول ڈالنا سنت ہے۔ نیز علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف النور میں اس کی تصریح فرمائی۔ تحتاوی نے اعلی مراق الفلاح میں صفحہ 364 میں ہے کہ ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی روح سے فتویٰ دیا کہ خوشبو اور پھول قبروں پر چڑھانے کی جو عادت ہے وہ سنت ہے۔ فقہ حنفیہ کی مشہور و معروف کتاب فتاوی علمگیری کتاب الکراہیت جلد 5 باب زیارت القبور میں قبروں پر پھول ڈالنے کو اچھا فعل لکھا ہے۔ نیز علامہ شامی نے بھی شامی میں جو فقہ حنفیہ کی معروف کتاب ہے جلد اول بحث زیارت القبور میں اسے مستحب کہا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ قبروں پر پھول ڈالنے کو خلاف سنت کہنا سخت جہالت اور علم دین کی کتب و احادیث و کتب فقہ سے نابلد ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے خیال میں روزنامہ جنگ کو اس قسم کی دل آزاری والی بحث سے بچنا چاہیے اور جواب دینے والوں کو بھی تنبیہ کر دینا چاہیے۔ شاہ تراب الحق قادری۔ مسئلے کی تحقیق یعنی قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے۔ سوال: روزنامہ جنگ 12 دسمبر کی اشاعت میں آپ نے جو ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ قبروں پر پھول چڑھانا خلاف سنت ہے، 19 دسمبر کی اشاعت میں ایک صاحب شاہ تراب الحق قادری نے آپ کو جاہل اور کتاب و سنت سے بے بہرہ قرار دیتے ہوئے اس کو سنت لکھا ہے، جس سے کافی لوگ تذبذب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ براہ کرم یہ خلجان دور کیا جائے۔
جواب: اس مسئلے کی تحقیق کے لیے چند امور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سنت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کو بھی سنت کے ذیل میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو عمل خیر القرون کے بعد ایجاد ہوا ہو وہ سنت نہیں کہلاتا۔ قبروں پر پھول ڈالنا اگر ہمارے دین میں سنت ہوتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ اس پر عمل پیرا ہوتے، لیکن پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی خلیفہ راشد، کسی صحابی رضی اللہ عنہم یا تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے قبروں پر پھول چڑھائے ہو۔ اس لیے یہ نہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی، نہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نمبر 2، ہمارے دین میں قرآن و حدیث اور اجماع امت کے بعد ائمہ مجتہدین کا اجتہاد بھی شرعی حجت ہے۔ پس جس عمل کو کسی امام مجتہد نے جائز یا مستحسن قرار دیا ہو وہ بھی سنت ہی سے ثابت شدہ چیز سمجھی جائے گی۔ قبروں پر پھول چڑھانے کو کسی امام مجتہد نے بھی مستحب قرار نہیں دیا۔ فقہ حنفی کی تدوین ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عالی مرتبت شاگردوں کے زمانے سے شروع ہوئی، اور ہمارے ائمہ فقہا نے تمام سنن و آداب کو ایک ایک کر کے مدون فرمایا، مگر ہمارے پورے فقہی ذخیرے میں کسی امام کا یہ قول ذکر نہیں کیا گیا کہ قبروں پر پھول چڑھانا بھی سنت ہے یا مستحب ہے، اور نہ کسی امام و فقیہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے کسی قبر پر پھول چڑھائے ہو۔ نمبر 3، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، 3 صدیوں کے بعد سے متاخرین کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ حضرات خود مجتہد نہیں تھے بلکہ ائمہ مجتہدین کے مقلد تھے۔ ان کے استحسان سے کسی فعل کا سنت یا مستحب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریفہ میں فتاوی غیاسیہ سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مشائخ بلخ کے استحسان کو نہیں لیتے بلکہ ہم صرف اپنے متقدمین اصحاب کے قول کو لیتے ہیں، کیونکہ کسی علاقے میں کسی چیز کا رواج ہو جانا اس کے جواز کی دلیل نہیں۔ جواز کی دلیل وہ تعامل ہے جو صدر اول یعنی زمانہ خیر القرون سے چلا آتا ہو، تاکہ یہ دلیل ہو اس بات کی کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس عمل پر برقرار رکھا تھا، کیونکہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہی تشریح ہوگی۔ لیکن جو تعامل کے صدر اول سے متواتر چلا نہ آتا ہو تو بعد کے لوگوں کا فعل حجت نہیں، الا یہ کہ اس پر تمام ملکوں کے تمام انسانوں کا تعامل ہو، یہاں تک کہ اجماع ہو جائے، اور اجماع حجت ہے۔ دیکھیے اگر لوگوں کا تعامل شراب فروشی یا سودخوری پر ہو جائے تو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ مکتوب 54 دفتر دوم۔ امام شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اگر مشائخ متاخرین نے قبروں پر پھول چڑھانے کے استحسان کا فتویٰ دیا ہوتا تب بھی ہم اس فعل کو سنت نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن ہمارے متاخرین مشائخ میں سے بھی کسی نے کبھی قبروں پر پھول چڑھانے کے جواز یا استحسان کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے متاخرین شافعیہ کا فتویٰ تو نقل کیا ہے جیسے کہ آگے معلوم ہوگا، مگر انہیں کسی حنفی فقیہ کا متاخرین میں سے کوئی بھی قول نہیں مل سکا۔ اب انصاف کیا جا سکتا ہے کہ جو عمل نہ تو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم متابعین رحمۃ اللہ علیہ سے، نہ ہمارے ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ سے، نہ ہمارے متقدمین و متاخرین سے، کیا اس کو سنت کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، شاہ صاحب نے مشکات آداب الخلا سے جو حدیث نقل کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر شاخیں گاڑی تھی، اس سے عام قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ یہ شاخیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں یا گناہگار مسلمانوں کی ایسی قبروں پر گاڑی تھی جو خدا تعالیٰ کے قہر و عذاب کا مورد تھی۔ عام قبروں پر شاخیں گاڑنا ان حضرت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول نہیں تھا، پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ شاذ و نادر فساق کی مقہور و معذب قبروں کے ساتھ فرمایا، وہی سلوک اولیاء اللہ کی قبور طیبہ کے ساتھ روا رکھنا ان اکابر کی سخت اہانت ہے۔ اور پھر اس کو سنت کہنا ستم بالائے ستم ہے۔ سنت تو جب ہوتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کے قبروں کے بجائے جن کا معذب ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی قطعی سے معلوم ہو گیا تھا، اپنے چہیتے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یا اپنے لاڈلے اور محبوب بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یا کسی اور مقدس صحابی رضی اللہ عنہ کی قبر سے یہ سلوک فرمایا ہوتا۔ نمبر 5، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان قبروں کا معذب ہونا وحی قطعی سے معلوم ہو گیا تھا، اور جیسا کہ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 418 میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تصریح ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفاعت فرمائی تھی اور قبولیت شفاعت کی مدت کے لیے بطور علامت شاخ نصب فرمائی تھی۔ اس لیے اول تو یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور اس کا شمار معجزاتی نبوی میں کیا جاتا ہے۔ بالفرض کوئی شخص اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور معجزہ تسلیم نہ کرے، تب بھی اس حدیث سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو کسی قطعی ذریعے سے کسی قبر کا معذب و مقہور ہونا معلوم ہو جائے اور وہ شفاعت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، وہ بطور علامت قبر پر شاخ نصب کر سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث سے عام قبروں پر شاخیں گاڑنے اور پھول چڑھانے کا سنت نبوی ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا، اور نہ اس مضمون کا اس حدیث سے کوئی دور کا تعلق ہے۔ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں، اسی طرح جو فعل کے اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی پھول اور سبزہ وغیرہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا، یہ کوئی چیز نہیں، لیس بشیء، سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔ نمبر 6، شاہ صاحب نے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشعۃ اللمغات کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک جماعت نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ قبروں پر سبزی اور پھول اور خوشبو ڈالنے کا جواز ہے۔ کاش جناب شاہ صاحب یہ بھی لکھ دیتے کہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کر کے آگے اس کو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے رد بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ائمہ علم اور قدوہ شرح حدیث میں سے ہے، اس قول کو رد کیا ہے اور اس حدیث سے تمسک کرتے ہوئے قبروں پر سبزہ اور پھول ڈالنے سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ یہ بات کوئی اصل نہیں رکھتی اور صدر اول میں نہیں تھی۔ اشعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ 215، طبع رشیدیہ کوئٹہ۔ پس شیخ رحمہ اللہ نے چند مجہول الاسم لوگوں سے جو جواز نقل کیا ہے، اس کو تو نقل کر دینا اور ائمہ اہل علم و قدوہ شرح حدیث کے حوالے سے ان سخن اصل ندارت در صدر اول نبود کہہ کر جو اس کی بدعت ہونے کی تصریح کی ہے، اس سے چشم پوشی کر لینا اہل علم کی شان سے نہایت بعید ہے۔ اور پھر حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات التنقیح میں حنفیہ کے امام حافظ فضل اللہ ترپشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی قول کے بارے میں جو یہ نقل فرمایا ہے، جلد 2 صفحہ 44، ترجمہ، یہ ایک بے مغز و بے مقصد قول ہے اور اہل علم کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کاش شاہ صاحب اس پر بھی نظر فرما لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز نہیں نقل کرتے، بلکہ اسے بے اصل بدعت اور بے مقصد اور ناقابل اعتبار بات قرار دیتے ہیں۔ نمبر 7، شاہ صاحب نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مزاروں پر پھول ڈالنا سنت ہے۔ یہاں بھی شاہ صاحب نے شیخ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی آگے پیچھے کی عبارت دیکھنے کی زحمت نہیں فرمائی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزاروں پر پھول چڑھانے کو سنت نہیں کہا، بلکہ امام خطابی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہمارے شافعیہ کے بعض متاخرین اصحاب نے اس کے سنت ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ان متاخرین شافعیہ کی جن کا حوالہ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، جو قیمت ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں،
تاہم یہ شافعیہ کے متاخرین کا قول ہے۔ ائمہ حنفیہ میں سے کسی نے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا، نہ متقدمین علماء دین نے اور نہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کسی حنفی کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ متاخرین حنفیہ میں سے امام حافظ فضل اللہ ترپشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اوپر گزر چکا ہے کہ یہ بے مغز بات ہے، اور یہ کہ اہل علم کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول گزر چکا ہے کہ قبروں پر پھول وغیرہ ڈالنا کوئی سنت نہیں۔ نمبر 8، شاہ صاحب نے ایک حوالہ تحتاوی کے حاشیہ مراق الفلاح سے نقل کیا ہے۔ علامہ تحتاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ فی شرح المشکات کہہ کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اس لیے اس کو مستقل حوالہ کہنا ہی غلط ہے۔ البتہ اس میں یہ تصرف ضرور کر دیا گیا ہے کہ شرح مشکات میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بعض متاخرین اصحاب شافعیہ کا قول نقل کیا ہے، جسے شاہ صاحب کے حوالے میں اسے ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی روح سے فتویٰ دیا کہہ کر اسے متاخرین حنفیہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، گویا شرح مشکات کے حوالے سے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے۔ نمبر 9، شاہ صاحب نے ایک حوالہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی رد المختار سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ یہاں بھی شاہ صاحب نے نقل میں افسوسناک تساہل پسندی سے کام لیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کے ضمن میں حدیثی جرید نقل کر کے لکھا ہے کہ اس مسئلے سے اور اس حدیث سے قبر پر شاخ رکھنے کا استحباب بطور اتباع کے اخذ کیا جاتا ہے اور اس پر قیاس کیا جاتا ہے آس وغیرہ کی شاخیں رکھنے کو، جس کی ہمارے زمانے میں عادت ہو گئی ہے، اور شافعیہ کی ایک جماعت نے اس کی تصریح بھی کی ہے، اور یہ اولا ہے بنسبت بعض مالکیہ کے قول کے کہ ان قبروں سے عذاب کی تخفیف ببرکت دستی نبوی کے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، پس اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں قبروں پر پھول ڈالنے کا استحباب کہیں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ بطور اتباع کھجور کی شاخ گاڑنے کا استحباب اخذ کیا گیا ہے، اور آس وغیرہ کی شاخیں گاڑنے کو اس پر قیاس کیا گیا ہے، اور اس کی علت بھی وہی ذکر کی ہے جو امام ترپشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول لا طائل اور اہل علم کے نزدیک غیر معتبر ہے۔ پس جبکہ ہمارے ائمہ اس علت کو رد کر چکے ہیں تو اس پر قیاس کرنا بھی مردود ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض شافعیہ کے فتویٰ کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ احناف میں سے کسی کا فتویٰ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں مل سکا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ائمہ کے فتویٰ کے خلاف ایک غیر معتبر اور بے اثر تعلل پر قیاس کرنا کس حد تک معتبر ہوگا۔ ایک حوالہ شاہ صاحب نے شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، ان کا رسالہ کشف النور اس ناکارہ کے سامنے نہیں کہ اس کے سیاق و سباق پر غور کیا جاتا، مگر اتنی بات واضح ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ یا 12ویں 13ویں صدی کے بزرگ، یہ سب کے سب ہماری طرح مقلد ہے، اور مقلد کا کام اپنے امامی مطبوع کی تقلید کرنا ہے۔ پس اگر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ ہمارے ائمہ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں تو سر آنکھوں پر، ورنہ حضرت امامی ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہی عرض کیا جا سکتا ہے، انجا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ معتبرست، نہ عمل ابی بکر شبلی و ابی حسن نوری۔ دفتر اول مکتوب 266۔ ترجمہ، یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول معتبر ہے، نہ کہ ابو بکر شبلی اور ابو الحسن نوری کا عمل۔ نمبر 10، جناب شاہ صاحب نے اس ناکارہ کی جانب جو الفاظ منسوب فرمائے ہیں، یہ ناکارہ ان سے بدمزہ نہیں، بقول عارف بدم گفتی و خرسندم معفاک اللہ نکو گفتی، جواب تلخ میز بد لب لال شکر خارا۔ غالباً سنت نبوی کے عشق کی یہ بہت ہلکی سزا ہے جو شاہ صاحب نے اس ناکارہ کو دی ہے۔ اس جرم عظیم کی سزا کم از کم اتنی تو ہوتی کہ یہ ناکارہ بارگاہ معلیٰ میں عرض کر سکتا، بجرم عشق توئی میں کشند و غوغائیست، تو نیز برسر بام آ کے خوش تماشائیست،
بہرحال اس ناکارہ کو تو اپنے جہل در جہل کا اقرار و اعتراف ہے اور بطور ظانم کے گوئی پر پورا وثوق و اعتماد، اس لیے یہ ناکارہ جناب شاہ صاحب کی قند و شکر سے بدمزہ ہو تو کیوں ہو، لیکن بادب ان سے یہ عرض کر سکتا ہو کہ اس ناکارہ نے تو بہت ہی محتاط الفاظ میں اس کو خلاف سنت کہا تھا، جس میں سنت نبوی سے ثابت نہ ہونے کے باوجود جواز یا استحسان کی گنجائش پھر بھی باقی رہ جاتی تھی۔ اس پر تو جناب شاہ صاحب کی بارگاہ سے جہالت اور نابلد ہونے کا صلہ اس ہیچ مدان کو عطا کیا گیا، لیکن امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترپشتی رحمۃ اللہ علیہ، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کو بے اصل منکر لاطائل غیر معتبر عند اہل العلم اور لیس بشیء فرمایا ہے، ان کے الفاظ تو اس ناکارہ کے الفاظ کی نسبت بہت ہی سخت ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب کی بارگاہ سے ان حضرات کو کس انعام سے نوازا جائے گا، اور پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان بزرگوں کو ائمہ اہل علم و قدوہ شراح حدیث کہہ کر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور ان کی توثیق و تائید فرماتے ہیں، ان کو کس خطاب سے نوازا جائے گا؟ کیا خیال ہے ان حضرات کو علم دین کی کتب احادیث و فقہ کی کچھ خبر تھی، یا یہ بھی شاہ صاحب کے بقول سخت جہالت میں مبتلا تھے؟ نمبر 11، اس بحث کو ختم کرتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں دو بزرگوں کی عبارت ہدیہ کرو، جن سے ان تمام خلاف سنت امور کا حال واضح ہو جائے گا جن میں ہم مبتلا ہے۔ پہلی عبارت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ شرح سفر السعادہ میں لکھتے ہیں، بہت سے اعمال و افعال اور طریقے جو سلف صالحین کے زمانے میں مکروہ و ناپسندیدہ تھے، وہ آخری زمانے میں مستحسن ہو گئے ہیں، اور اگر جہال عوام کوئی کام کرتے ہیں تو یقین رکھنا چاہیے کہ بزرگوں کے ارواح طیبہ اس سے خوش نہیں ہوں گے، اور ان کے کمال و دیانت اور نورانیت کی بارگاہ ان سے پاک اور منزہ ہے۔ صفحہ 272۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب تک آدمی بدعت حسنہ سے بھی بدعت سیئہ کی طرح احتراز نہ کرے، اس دولت یعنی اتباع سنت کی بو بھی اس کی مشام جان تک نہیں پہنچ سکتی، اور یہ بات آج بہت ہی دشوار ہے، کیونکہ پورا عالم دریائے بدعت میں غرق ہو چکا ہے اور بدعت کی تاریکیوں میں آرام پکڑے ہوئے ہے۔ کس کی مجال ہے کہ کسی بدعت کے اٹھانے میں دم مارے اور سنت کو زندہ کرنے میں لب کشائی کرے؟ اس وقت کے اکثر علماء بدعت کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں۔ جو بدعات پھیل جاتی ہے تو مخلوق کا تعامل جان کر ان کے جواز بلکہ استحسان کا فتویٰ دے ڈالتے ہیں اور بدعت کی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دفتر 2 مکتوب 54۔ دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ہم سب کو اتباع سنت نبوی کی توفیق عطا فرمائے۔ قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے، مسئلہ کی تحقیق۔ روزنامہ جنگ 12 دسمبر 1980 کے اسلامی صفحے میں راقم الحروف نے ایک سوال کے جواب میں قبروں پر پھول چڑھانے کو خلاف سنت لکھا تھا۔ توقع نہ تھی کہ کوئی صاحب جو سنت کے مفہوم سے آشنا ہو اس کی تردید کی زحمت فرمائیں گے، مگر افسوس کہ شاہ تراب الحق صاحب نے اس کو اپنے معتقدات کے خلاف سمجھا اور 19 دسمبر کے جمعہ ایڈیشن میں اس کی پرجوش تردید فرمائی۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ اس مسئلے پر دلائل کی روشنی میں غور کیا جائے۔ چنانچہ راقم الحروف نے 2 جنوری 1981 کے جمعہ ایڈیشن میں مسئلے کی تحقیق کے عنوان سے اس مسئلے پر طرفین کے دلائل کا جائزہ پیش کیا۔ جناب شاہ تراب الحق صاحب نے 16 جنوری کی اشاعت میں مسئلہ کی تحقیق کا جواب پھر رقم فرمایا ہے۔ جہاں تک مسئلے کی تحقیق کا تعلق ہے، بحمد اللہ میری سابق تحریر ہی اس کے لیے کافی و شافی ہے، تاہم شاہ صاحب نے جو نئے نکات اٹھائے ہیں ذیل میں ان کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، لفظ سنت کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں، مگر شاہ صاحب نے اس اصطلاح کی اہمیت پر توجہ نہیں فرمائی، اس لیے اتنی بات مزید عرض کر دینا مناسب ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سنت کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے
کہ ہم اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی ایسی چیز کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا جائز نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہو، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتباع سنت کے سب سے بڑے عاشق تھے اس پر عمل کیا ہو۔ ہمارے زیر بحث مسئلے میں شاہ صاحب بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبروں پر پھول چڑھاتے تھے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی ترغیب دی ہے، یا صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عمل کیا ہو، یا ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ میں سے کسی نے قیاس و اجتہاد ہی سے اس کے استحسان کا فتویٰ دیا ہو۔ یہ مسئلہ البتہ متاخرین کے زیر بحث آیا ہے، اور بعض متاخرین شافعیہ نے حدیثی جرید سے اس کا استحسان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر محققین شافعیہ و حنفیہ و مالکیہ نے شد و مت سے ان کے استدلال کی تردید کر دی ہے، اور اسے بے اصل بدعت اور غیر معتبر عند اہل العلم قرار دیا ہے۔ اگر شاہ صاحب بنظر انصاف غور فرماتے تو ایسی چیز کو جسے ائمہ محققین بدعت فرما رہے ہیں سنت کہنے پر اصرار نہ کرتے، کیونکہ ایک خود تراشیدہ بات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی طرف منسوب کرنا سنگین جرم ہے۔ نمبر 2، ہمارے شاہ صاحب نہ صرف یہ کہ اسے سنت کہہ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے قبروں پر پھول چڑھانے کو عقائد میں شامل فرما لیا ہے، جیسا کہ ان کے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اخبارات و رسائل میں ایسے استفسارات و مسائل کے جواب دیے جائے جس سے دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہو اور ان کے معتقدات کو ٹیس نہ پہنچے۔ شاہ صاحب کا مشورہ بجا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کسی کے نزدیک قبروں پر پھول چڑھانا بھی دین حنیفی کے معتقدات میں شامل ہے، یا اس کو خلاف سنت کہنے سے اسلامی عقائد کی نفی ہو جاتی ہے۔ راقم الحروف نے اسلامی عقائد اور ملل و نحل کی جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں کہیں بھی یہ نظر سے نہیں گزرا کہ قبروں پر پھول چڑھانا بھی اہل سنت والجماعت کے معتقدات کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر چکا ہوں کہ ان سخن اصل ندارد در صدر اول نبود، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں اور صدر اول میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کیا میں شاہ تراب الحق صاحب سے بادب دریافت کر سکتا ہوں کہ قبروں پر پھول چڑھانا دین اسلام کے معتقدات میں کب سے داخل ہوا، اور یہ کہ کیا شاہ صاحب کے معتقدات صدر اول کے خلاف ہے کہ جس چیز کا صدر اول میں کوئی وجود ہی نہ تھا وہ ماشاءاللہ آج شاہ صاحب کا جزو عقیدہ بن چکی ہے۔ قبروں پر پھول چڑھانے کو معتقدات میں داخل کر لینا افسوسناک غلو پسندی ہے، اور یہ غلو پسندی بدعت کا خاصہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بدعت رفتہ رفتہ سنت کی جگہ لیتی ہے اور پھر آگے بڑھ کر لوگوں کا جزو ایمان بن جاتی ہے، اور لوگ اس بدعت کو بڑی عقیدت سے اسلام کا عظیم شعار سمجھ کر بجا لاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس بدعت کے خلاف لبخشائی کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کی ایک سنت اور ایک عظیم شعار کی مخالفت کر رہا ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے جو بدعت کے اس نفسیات کی تشریح کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنہ بدعت تم کو ڈانک لے گا، بڑے اسی میں بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے اسی میں جوان ہوں گے، لوگ اسی فتنہ کو سنت بنا لیں گے، اگر اسے چھوڑا جائے تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ سنت تبدیل کی جا رہی ہے۔ عرض کیا گیا کہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے، جہلاء کی کثرت ہو جائے گی، حرف خواہ زیادہ ہوں گے مگر فقیہ کم، امراء بہت ہوں گے امانت دار کم، آخرت کے عمل سے دنیا تلاش کی جائے گی اور غیر دین کے لیے فقہ کا علم حاصل کیا جائے گا۔ مسند دارمی جلد 1 صفحہ 58، باب تغیر الزمان، طبع نشر السنہ، پاکستان۔
اس لیے شاہ صاحب اگر قبروں پر پھولوں کو معتقدات میں شامل کرتے ہیں تو یہ وہی غلو پسندی ہے جو بدعت کی خاصیت ہے، اور اس کی اصلاح پر شاہ صاحب کا ناراض ہونا وہی بات ہے جس کی نشاندہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نمبر 3، مسئلے کی تحقیق کے آخر میں نے شاہ صاحب کو توجہ دلائی تھی کہ قبروں کے پھولوں کو خلاف سنت کہنے کا جرم پہلی بار مجھ سے ہی سرزد نہیں ہوا، مجھ سے پہلے اکابر ائمہ اعلام اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ سخت الفاظ استعمال فرما چکے ہیں، اس لیے شاہ صاحب نے صرف مجھ ہی کو جاہل و نابلد نہیں کہا بلکہ ان اکابر کے حق میں بھی گستاخی کی ہے۔ حق پسندی کا تقاضا یہ تھا کہ میرے اس توجہ دلانے پر شاہ صاحب اس گستاخی سے تائب ہو جاتے اور یہ معذرت کر لیتے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پہلے اکابر بھی اس بدعت کو رد کر چکے ہیں، لیکن افسوس کہ شاہ صاحب کو اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ البتہ میں نے اپنے الفاظ میں نرمی اور لچک کی جو تشریح بین القوسین کی تھی، اس کو غلط معنی پہنا کر مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ الف، جب آپ کے نزدیک پھولوں کا ڈالنا جائز یا مستحسن ہے یا اس کے ہونے کی گنجائش ہے تو اس موضوع پر طوفان برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب من، اس تشریح میں پھولوں کے جواز یا استحسان کا فتویٰ نہیں دے رہا بلکہ اپنے پہلے الفاظ خلاف سنت میں جو نرمی اور لچک تھی اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ آپ بھی اس کو عین سنت نبوی نہیں سمجھتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اس کے جواز یا استحسان ہی کے قائل ہوں گے۔ یہ عقیدہ تو آپ کا بھی نہیں ہوگا کہ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر پھول چڑھایا کرتے تھے، اس لیے آپ میرے الفاظ خلاف سنت میں تعویل کر سکتے تھے کہ گویا عمل سنت سے ثابت نہیں مگر ہم اس کو مستحسن سمجھ کر کرتے ہیں، عین سنت سمجھ کر نہیں۔ مگر افسوس کہ آپ نے میری محتاط تعبیر کی کوئی قدر نہ کی بلکہ فوراً اس کی تردید کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور بجائے علمی دلائل کے تجہیل و تحمیق کا طریقہ اپنایا۔ اب انصاف فرمائیے کہ طوفان کس نے برپا کیا، میں نے یا خود آن جناب نے؟ اور جو عمل کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہ ہو، اس کو خلاف سنت لکھنے کو جناب کا پنجڑی جوڑنے سے تعبیر کرنا بھی سوقیانہ اور بازاری زبان ہے جو اہل علم کو زیب نہیں دیتی۔ اسی ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، بے حیرت کی بات ہے کہ آپ اس امر کو خلاف سنت قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو اس میں جائز بلکہ مستحب ہونے کی گنجائش نظر آتی ہے۔ از راہ نوازش ایسی کوئی مثال پیش فرمائے جس میں کسی امر کو باوجود خلاف سنت ہونے کے مستحب قرار دیا گیا ہو۔ گویا شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کام ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ مستحب تو کیا جائز بھی نہیں، اس لیے وہ مجھ سے اس کی مثال طلب فرماتے ہیں۔ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو خلاف سنت ہونے کے باوجود جائز ہے، مثلا ترکی ٹوپی یا جناح کیپ سنت نہیں مگر جائز ہے، اور نماز کی نیت زبان سے کرنا خلاف سنت ہے مگر فقہا نے اس کو مستحسن فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسی کو سنت کہنے لگے تو غلط ہوگا۔ نمبر 4، آفتاب سنت کے آگے بدعت کا چراغ بھی نور ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب قبروں کے پھولوں کا کوئی ثبوت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے پیش نہیں کر سکے، اور نہ میرے ان دلائل کا ان سے کوئی جواب بن پڑا جو میں نے اکابر ائمہ سے اس کی بدعت ہونے پر نقل کیے تھے، اس لیے شاہ صاحب نے اس ناکارہ کی کتاب فہمی کی بحث شروع کر دی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سطر کا جو ترجمہ میں نے نقل کیا تھا، شاہ صاحب اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں، راقم الحروف یعنی شاہ صاحب اہل علم کے سامنے اصل عربی عبارت پیش کر رہے ہیں اور انصاف کا طالب ہے کہ لدھیانوی صاحب نے اس عبارت کا مفہوم صحیح پیش کیا ہے بلکہ ترجمہ بھی درست کیا ہے یا نہیں۔ شاہ صاحب اپنے قارئین کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اناڑی آدمی جو عربی کی معمولی عبارت کا مفہوم تک نہیں سمجھتا بلکہ ایک سطری عبارت کا ترجمہ تک صحیح نہیں کر سکتا، اس نے بڑے بڑے اکابر کی جو عبارت قبروں پر پھول ڈالنے کے خلاف سنت ہونے پر نقل کی ہے ان کا کیا اعتبار ہے؟ راقم الحروف کو علم کا دعویٰ ہے نہ کتاب فہمی کا، معمولی طالب ہے اور طالب علموں کی صفی نعال میں جگہ مل جانے کو فخر و سعادت سمجھتا ہے۔
گرچه از نیکا نیم لیکن به نیکا بستیم، در ریاض آفرینش رشتہ گلدستیم۔ مگر شاہ صاحب نے اصل موضوع سے ہٹ کر بلا وجہ کتاب فہمی کی بحث شروع کر دی ہے، اس لیے چند امور پیش خدمت ہے۔ اول، شاہ صاحب کو شکایت ہے کہ میں نے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا نہ مفہوم سمجھا نہ ترجمہ صحیح کیا ہے۔ میں اپنا اور شاہ صاحب کا ترجمہ دونوں نقل کیے دیتا ہوں، ناظرین دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لے کہ میرے ترجمہ میں کیا سخن تھا، شاہ صاحب کا ترجمہ۔ اور اسی طرح اس کا بھی انکار کیا ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی تر اشیاء مثلاً پھول اور سبزیاں وغیرہ قبروں پر ڈال دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں اور بے شک سنت گالنا ہے، راقم الحروف کا ترجمہ۔ اسی طرح جو فعل کے اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی پھول اور سبزہ وغیرہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا، یہ کوئی چیز نہیں، یعنی لیسا بشیء، سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گالنا ہے۔ اس امر سے قطع نظر کہ ان دونوں ترجموں میں سے کون سا سلیس ہے اور کس میں گنجلک ہے، کون سا اصل عربی عبارت کے قریب تر ہے اور کون سا نہیں، آخر دونوں کے مفہوم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاخ کا گاڑنا تو سنت ہے مگر پھول اور سبزہ وغیرہ ڈالنا کوئی سنت نہیں۔ اس ہیچ مدان کے ترجمے میں شاہ صاحب کو کیا سقم نظر آیا جس کے لیے وہ اہل علم سے انصاف طلبی فرماتے ہیں؟ دوئم، اس عبارت کے آخری جملے وَإِنَّمَا السُّنَّةُ الْغَرْض کا ترجمہ موصوف نے یہ فرمایا اور بے شک سنت گاڑنا ہے، حالانکہ عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ انما کا لفظ حصر کے لیے ہے جو بیک وقت ایک شے کی نفی اور دوسرے شے کے اس بات کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی حصر کے اظہار کے لیے راقم الحروف نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھول اور سبزہ وغیرہ تر اشیاء ڈالنا کوئی سنت نہیں، صرف شاخ کا گاڑنا سنت ہے۔ لیکن شاہ صاحب انما کا ترجمہ بے شک فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اور لطف یہ کہ الٹا راقم الحروف کو ڈانٹتے ہیں کہ تو نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ سوئم، جس عبارت کا میں نے ترجمہ نقل کیا تھا، شاہ صاحب نے اس کے ما قبل و ما بعد کی عبارت بھی نقل فرما دی، حالانکہ اس کو قبروں پر پھول کے زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان سے افسوسناک تسامح یہ ہوا کہ انہوں نے وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ سے لے کر آخری عبارت فَأَفْهُمْ تک کو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نہیں بلکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ انہوں نے صرف وضع الیابس الجرید کے لیے دیا ہے۔ حدیث کے کسی طالب علم کے سامنے یہ عبارت رکھ دیجئے، اس کا فیصلہ یہی ہوگا، کیونکہ اول تو ہر مصنف کا طرز نگارش ممتاز ہوتا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جو چوتھی صدی کے شخص ہے، ان کا یہ طرز تحریر ہی نہیں بلکہ صاف طور پر یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز نگارش ہے۔ علاوہ ازیں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے معالم السنن موجود ہے، جن جن حضرات نے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے وہ معالم ہی سے دیا ہے۔ شاہ صاحب تھوڑی سی زحمت اس کے دیکھنے کی فرما لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے اور حافظ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حوالہ کس حد تک دیا ہے۔ ان تمام امور سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلُ أَكْثَرُ النَّاسِ اخیر کی عبارت کو عنقر الخطابی کے تحت داخل کیا جائے، یعنی جیسا کہ شاہ صاحب کو خوش فہمی ہوئی ہے، تو عبارت قطعی بجوڑ بن جاتی ہے۔ شاہ صاحب ذرا مبتدا و خبر کی رعایت رکھ کر اس عبارت پر ایک بار پھر غور فرما لے اور حدیث کی کسی طالب علم سے بھی استصواب فرما لے۔ چہارم، یہ تو شاہ صاحب کے جائز و کتاب فہمی کی بحث تھی، اب ذرا ان کے صحیح ترجمہ پر بھی غور فرما لیا جائے۔ حافظ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ 121 طبع دارالفکر بیروت۔ شاہ صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اس حدیث سے متعلق مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ بعض حضرات یہ دریافت کرتے ہیں کہ تخفیف عذاب کے لیے قبر پر خصوصی طور پر شاخ ہی کا گاڑنا ہے، تو جواب یہ ہے کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس میں رطوبت ہو مقصود ہے۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین نے خشک شاخ کے قبر پر رکھنے کا انکار کیا ہے۔ الاخیر،
شاہ صاحب کا یہ ترجمہ کس قدر پرلطف ہے اس کا اصل ذائقہ تو عربی دان ہی اٹھا سکتے ہیں، تاہم چند لطیفوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ الف، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے متعلقہ احکام و مسائل صفحہ 118 سے صفحہ 121 تک بیان استنباط الاحکام کے عنوان سے بیان فرمائے ہیں، اور صفحہ 120 سے 121 تک الاسرۃ الاجویہ کا عنوان قائم کر کے اس حدیث سے متعلق چند سوال و جواب ذکر کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال و جواب وہ ہے جو شاہ صاحب نے نقل کیا ہے۔ آپ منہا کا ترجمہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے متعلقہ مسائل میں سے یہ بھی ہے، شاہ صاحب غور فرمائی کہ کیا یہاں حدیث کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر بے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معذب قبروں پر جرید نصب فرمائی تھی، اور جرید شاخ خرما کو کہا جاتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ کیا شاخ کھجور میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جو دفع عذاب کے لیے مفید ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصب فرمایا، یا یہ مقصود ہر درخت کی شاخ سے حاصل ہو سکتا تھا؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، شاخ کھجور کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تر شاخ ہو، خواہ کسی درخت کی ہو۔ یہ تو تھا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا سوال و جواب۔ ہمارے شاہ صاحب نے سوال و جواب کا مدعا نہیں سمجھا، اس لیے شاہ صاحب سوال و جواب کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ بعض حضرات یہ دریافت کرتے ہیں کہ تخفیف عذاب کے لیے قبر پر خصوصی طور پر شاخ ہی کا گالنا ہے، تو جواب یہ ہے کہ شاخ میں کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس میں رطوبت ہو مقصود ہے۔ اگر شاہ صاحب نے مجمع البحار یا لغت حدیث کی کسی اور کتاب میں جرید کا ترجمہ دیکھ لیا ہوتا، یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات سے اس حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیا ہوتا، تو ان کو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال و جواب کے سمجھنے میں الجھن پیش نہ آتی، اور وہ یہ ترجمہ نہ فرماتے۔ اور اگر شدتی مصروفیت کی بنا پر انہیں کتابوں کی مراجعت کا موقع نہیں ملا تو کم از کم اتنی بات پر تو غور فرما لیتے کہ اگر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا یہ ہوتا کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہر رطوبت والی چیز سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، تو اگلے ہی سانس میں وہ پھول وغیرہ ڈالنے کو لیسا بشیء کہہ کر اس کی نفی کیوں کرتے؟ ترجمہ کرتے ہوئے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں جملے آپس میں ٹکرا کیوں رہے ہیں۔ جیم، چونکہ شاہ صاحب کے خیال مبارک میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شاخ کی خصوصیت کی نفی کر کے ہر رطوبت والی چیز کو مقصود قرار دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے من ای شجر کانا کا ترجمہ ہی غائب کر دیا۔ دال، پھر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولہذا انکر الخطابی کہہ کر اپنے سوال و جواب پر تفریع پیش کی تھی۔ شاہ صاحب نے لہذا کا ترجمہ بھی حذف کر دیا، جس سے اس کا جملے کا ربط ہی ماقبل سے کٹ گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلُ أَكْثَرُ النَّاسِ سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال و جواب کی دوسری تفریع ذکر فرمائی تھی۔ ہمارے شاہ صاحب نے اسے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کے تحت درج کر کے ترجمہ یوں کر دیا، اور اسی طرح اس کا بھی انکار کیا ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اس ترجمہ میں اس کا بھی انکار کیا ہے کہ الفاظ شاہ صاحب کا خود اپنا اضافہ ہے۔ واو، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے قبروں پر پھول وغیرہ ڈالنے کو لیس بشیء یعنی یہ کوئی چیز نہیں کہہ کر فرمایا تھا۔ انما سنت الغرض یعنی سنت صرف شاخ کا گالنا ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا، اس کا جواب دے کر اس کے آخر میں فرماتے ہیں فَأَفْهُمْ، جس میں اشارہ تھا کہ اس جواب پر مزید سوال و جواب کی گنجائش ہے، مگر ہمارے شاہ صاحب چونکہ یہ سب کچھ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے نام منسوب فرما رہے ہیں، اس لیے وہ بڑے جوش سے فرماتے ہیں۔ پھر بیچارے خطابی نے بحث کے اختتام پر فافم کے لفظ کا اضافہ بھی کیا، مگر افسوس کہ مولانا صاحب مفصوف نے اس طرف توجہ نہ فرمائے۔ یہ ناکارہ جناب شاہ صاحب کی توجہ دلانے پر متشکر ہے۔ کاش شاہ صاحب خود بھی توجہ کی زحمت فرمائے کہ وہ کیا سے کیا سمجھ اور لکھ رہے ہیں۔ شاید علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فافم بھی الہامی تھا۔ حق تعالی شانہ کو معلوم تھا کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے 545 سال بعد ہمارے شاہ صاحب علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا ترجمہ فرمائیں گے، اس لیے ان سے فافم کا لفظ لکھوا دیا تاکہ شاہ صاحب علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس وصیت کو پیش نظر رکھے اور ان کی عبارت کا ترجمہ ذرا سوچ سمجھ کر کرے۔
پنجم، کتاب فہمی اور صحیح ترجمہ کے بعد اب شاہ صاحب کے طریق استدلال پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ موصوف نے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ بالا عبارت سے چند فوائد اس تمہید کے ساتھ اخذ کیے ہیں۔ مذکورہ بالا ترجمے سے لدھیانوی صاحب کی کتاب فہمی اور طریق استدلال کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن ناظرین کے لیے چند امور درج ذیل ہے۔ نمبر 1، شاہ صاحب نمبر 1 کے تحت لکھتے ہیں، شاخ لگانا ہی مسنون نہیں، اس چیز کو تر ہونا چاہیے، لہذا خشک چیز کا لگانا مسنون نہیں، البتہ شاخیں سبز اور پھول تر ہونے کے باعث مسنون ہے۔ پھول ڈالنے کا مسنون ہونا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے اخذ کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی عبارت کا ترجمہ خود شاہ صاحب نے یہ کیا ہے، اور اسی طرح اس کا بھی انکار کیا ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی تر اشیاء مثلاً پھول اور سبزیاں وغیرہ قبروں پر ڈال دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں اور بے شک سنت گالنا ہے۔ پھر اور سبزہ وغیرہ تر اشیاء قبر پر ڈالنے کی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ خلاف سنت اور لیس بشیء فرماتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کا اچھوتا طریق استدلال اس عبارت سے پھولوں کا مسنون ہونا نکال لیتا ہے۔ شاید شاہ صاحب کی اصطلاح میں لیس بشیء کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں کے معنی ہے مسنون چیز۔ نمبر 2، شاہ صاحب کا فائدہ نمبر 2 اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ وضع یعنی ڈالنا مسنون نہیں بلکہ غرض یعنی گاڑنا مسنون ہے، اور خطابی نے انکار پھولوں اور سبزیوں کے ڈالنے کا کیا ہے نہ کہ گاڑنے کا، جیسا کہ اگلی عبارتوں سے ظاہر ہے۔ اس طرح 2 بنیادی اشیاء مسنون ہے، ایک تو رطب ہونا، دوسرے غرض۔ شاہ صاحب کی پریشانی یہ ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب کے بقول امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ تو پھولوں کے ڈالنے کو لیس بشیء غیر مسنون فرما رہے ہیں، اور شاہ صاحب کو بہرحال پھول کا مسنون ہونا ثابت کرنا ہے، اس لیے اپنے مخصوص اندازی استدلال سے ان کے قول کی کیا خوبصورت تعویل فرماتے ہیں کہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول پھولوں کا ڈالنا تو مسنون نہیں، ہاں ان کا گاڑنا ان کے نزدیک بھی مسنون ہے۔ اللہ الصمد۔ شاہ صاحب نے کرنے کو تو تعویل کر دی، لیکن اول تو یہ نہیں سوچا کہ ہماری بحث بھی تو پھولوں کے ڈالنے ہی سے متعلق ہے، اور اس کا غیر مسنون ہونا جناب نے خود ہی رقم فرما دیا۔ پس اگر اس ناکارہ نے قبر پر پھول ڈالنے کو خلاف سنت کہا تھا تو کیا جرم کیا؟ پھر اس پر بھی غور نہیں فرمایا کہ جو حضرات اولیاء اللہ کے مزارات پر پھول ڈال کر آتے ہیں وہ تو آپ کے ارشاد کے مطابق بھی خلاف سنت فعل ہی کرتے ہیں، کیونکہ سنت ہونے کے لیے آپ نے 2 بنیادی شرطیں تجویز فرمائی ہے، ایک اس چیز کا رطب یعنی تر ہونا، اور دوسرے اس کا گالنا نہ کہ ڈالنا۔ پھر اس پر بھی غور نہیں فرمایا کہ قبر پر گاڑی تو شاخ جاتی ہے، پھولوں اور سبزیوں کو قبر پر کون گاڑا کرتا ہے؟ ان کو تو لوگ بس ڈالا ہی کرتے ہیں، پس جب پھولوں کا گالنا عادتاً ممکن ہی نہیں اور نہ کوئی ان کو گاڑتا ہے، اور خود شاہ صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کا قبر پر گاڑنا سنت ہے، ڈالنا سنت نہیں، تو جناب کے اس فقرے کا آخر کیا مطلب ہوگا کہ خطابی نے انکار پھولوں اور سبزیوں کے ڈالنے کا کیا ہے نہ کہ گاڑنے کا؟ کیا کسی ملک میں شاہ صاحب نے قبروں پر پھولوں کا گاڑنے کا دستور دیکھا سنا بھی ہے، اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اگر نہیں تو بار بار غور فرمائیے کہ آخر آپ کا یہ فقرہ کوئی مفہومی محصل رکھتا ہے۔ پھر جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، شاہ صاحب یہ ساری باتیں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ سے زبردستی منسوب کر رہے ہیں، ورنہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں پھولوں کے گاڑنے اور ڈالنے کی باریک منطق کا دور دور کہیں پتہ نہیں۔ مناسب ہے کہ یہاں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل عبارت پیش خدمت کروں، شاہ صاحب اس پر غور فرما لے۔ حدیث جرید کی شرح میں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، معالم السنن جلد 1 صفحہ 27، طبع المکتبۃ الاثریہ پاکستان۔ ترجمہ: رہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شاخ خرما کو چیر کر قبر پر گاڑنا اور یہ فرمانا کہ شاید کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک کہ یہ شاخ خشک نہ ہو، تو یہ تخفیف ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی تخفیف کی برکت کی وجہ سے ہوئی، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان قبروں کے حق میں تخفیف عذاب کی دعا کی تھی، ان شاخوں میں تری باقی رہنے کی مدت کو اس تخفیف کے لیے حد مقرر کر دیا گیا تھا، اور اس تخفیف کی یہ وجہ نہیں تھی
کہ کھجور کی تر شاخ میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو خشک میں نہیں پائی جاتی، اور بہت سے علاقوں کے عوام اپنے مردوں کی قبروں میں کھجور کے پتے بچھا دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اسی کی طرف گئے ہیں کہ تر چیز میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو تخفیف عذاب کے لیے مفید ہے، حالانکہ جو عمل کے یہ لوگ کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، واللہ اعلم۔ نمبر 3، شاہ صاحب نے تیسرا افادہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے یہ اخذ کیا ہے، قبروں پر پھول ڈالنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں بلکہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلا آتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہو، بلکہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ فعل اکثر الناس کا ہے۔ شاہ صاحب اس نکتہ آفرینی سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے قبروں پر پھول چڑھانے پر سواد اعظم کا اجماع ہے، اور اس اجماع کے خلاف لب کشائی کرنا گویا الحاد و زندقہ ہے، جس سے سواد اعظم کے معتقدات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ مگر قبلہ شاہ صاحب اس نکتہ آفرینی سے پہلے مندرجہ ذیل امور پر غور فرما لیتے تو شاید انہیں اپنے طرز استدلال پر افسوس ہوتا۔ اولاً وہ جس عبارت پر اپنے اس نکتے کی بنیاد جما رہے ہیں وہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں بلکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس لیے قبروں پر پھول چڑھانے کو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اکثر الناس کا فعل ثابت کرنا بنا الفاسد علی الفاسد ہے۔ ہاں یوں کہیے کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے عوام مردے کی قبر میں کھجور کے تر پتے بچھایا کرتے تھے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یہ سلسلہ کھجور کے پتوں سے گزر کر پھول چڑھانے تک پہنچ گیا۔ ثانیاً جب سے یہ سلسلہ عوام میں شروع ہوا اسی وقت سے علماء امت نے اس پر نکیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوئی اصل نہیں کہہ کر اس کی بدعت ہونے کا اعلان فرمایا، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لیس بشیء کہہ کر اس کو خلاف سنت قرار دیا۔ کاش کہ جناب شاہ صاحب بھی حضرات علماء امت کے نقش قدم پر چلتے اور عوام کے اس فعل کو بھی اصل اور خلاف سنت فرماتے۔ بہرحال اگر جناب شاہ صاحب خطابی رحمۃ اللہ علیہ یا عینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے عوام کی تقلید فرما رہے ہیں تو اس ناکارہ کو بحول اللہ وقوع اکابر علماء امت اور ائمہ دین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل ہے، اور وہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس عامیانہ فعل کے خلاف سنت ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کو اگر تقلیدی عوام پر فخر ہے تو یہ ہچ مدان ائمہ دین کے اتباع پر نازا ہے اور اس پر شکر بجا لاتا ہے۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، کسی کے حصے کیا آتا ہے، ہر کسی را بہر کار ساختن۔ ثالثاً جناب شاہ صاحب نے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ سراغ تو نکال لیا کہ پھولوں کا چڑھانا خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلا آتا ہے۔ کاش وہ کہیں سے یہ بھی ڈھونڈ لاتے کہ چوتھی صدی یعنی خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے عوام نے جو بدعت ایجاد کی ہو وہ 14ویں صدی میں نہ صرف سنت بن جاتی ہے بلکہ اہل سنت کے عقائد و شعار میں بھی ان کو جگہ مل جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب شاہ صاحب نے اگر میرا پہلا مضمون پڑھا ہے تو امام شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی ان کی نظر سے گزرا ہوگا، جو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی غیاثیہ سے نقل کیا ہے کہ متاخرین جن کا دور چوتھی صدی سے شروع ہوتا ہے کہ استحسان کو ہم نہیں لیتے، غور فرمائیے جس دور کے اکابر اہل علم کے استحسان سے بھی کوئی سنت ثابت نہیں ہوتی، شاہ صاحب اس زمانے کے عوام کی ایجاد کردہ بدعات کو سنت فرما رہے ہیں، اور اصرار کیا جا رہا ہے کہ ان بدعات کے بارے میں اس زمانے کے اکابر اہل علم نے خواہ کچھ ہی فرمایا ہو ہمیں اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ صدیوں سے عوام اس بدعت میں ملوث ہے، لہٰذا اس کو خلاف سنت کہنا روا نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس لاجواب منطق سے شاہ صاحب نے اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کر لیا۔ رابعاً ہمارے شاہ صاحب تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے عوام کو بطور حجت و دلیل پیش فرما رہے ہیں، اور علماء امت کی نکیر کے علی الرغم ان کے فعل سے سند پکڑ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس سے بھی 2 صدی پہلے کے عوام کے بارے میں اہل علم کی رائے بتاتا ہوں۔ صاحب در المختار نے باب الاعتکاف سے ذرا پہلے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اکثر عوام جو مردوں کے نام کی نظر و نیاز مانتے ہیں اور اولیاء اللہ کے قبور پر روپے، پیسے اور شمع، تیل وغیرہ کے چڑھاوے ان کے تقرب کی غرض سے چڑھاتے ہیں، یہ بالاجماع باطل و حرام ہے۔
الا یہ کہ فقراء پر صرف کرنے کا قصد کرے۔ اس زمن میں انہوں نے ہمارے امام محمد بن الحسن شیبانی مدونی مذہبی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 189 ہجری کا ارشاد نقل کیا ہے۔ در مختار جلد 2 صفحہ 440 ترجمہ۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عوام میری غلام ہوتے تو میں ان کو آزاد کر دیتا، اور ان کو آزاد کرنے کی نسبت بھی اپنی طرف نہ کرتا، کیونکہ وہ ہدایت نہیں پاتے، اس لیے ہر شخص ان سے عار کرتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حاشیے میں لکھتے ہیں، اہل فہم پر مخفی نہیں کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اس کلام سے عوام کی مذمت کرنا اور اپنی طرف ان کی کسی قسم کے نسبت سے دوری اختیار کرنا ہے، خواہ ولائن یعنی نسبت آزادی کے ساقط کرنے سے ہو، جو قطعی طور پر ثابت ہے، اور اس اظہار برات کا سبب عوام کا جہل عام ہے، اور ان کا بہت سے احکام کو تبدیل کرنا اور باطل و حرام چیزوں کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ پس ان کی مثال انعام کی سی ہے کہ اعلام و اکابر ان سے عار کرتے ہیں اور ان عظیم شناعتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ فتاوی شامی جلد 2 صفحہ 440۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے عوام ہیں جن کے افعال و بدعات سے امام محمد رحمہ اللہ اور دیگر اعلام و اکابر برات کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن اس کے 2 صدی بعد کے عوام کی بدعات ہمارے شاہ صاحب کے لیے عین دین بن جاتی ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ پھول چڑھانے کا سلسلہ تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چلا آتا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہی عوام ہے جن کے جہل عام اور تغیر احکام کی شکوہ سنجی ہمارے اعلام و اکابر کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ اس ناکارہ کے مضمون پر شاہ صاحب کی تنقیدات کے چند نمونے قارئین کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب اور ان کے ہمذوق حضرات بدعات کی ترویج و اشاعت کے لیے کیسی کیسی تعویلات ایجاد فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ سنت کے نور سے ہمارے دل و دماغ اور روح و قلب کو منور فرمائے، اور بدعات کی ظلمات و نحوست سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اختتام سے پہلے ایک سوال، اگر نیت اچھی ہو لیکن عمل سنت سے ثابت نہ ہو تو کیا صرف نیت کی بنیاد پر وہ عمل دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسے ہی علمی و تحقیقی مواد کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔